واش روم سے جب نہا کر تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ استری کر کے بیڈ پر رکھ گیا تھا۔ اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ گویا اس کی زوجہ کو معلوم تھا کہ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اسے کیسے پتہ چلا؟ اسے اپنی مشرقی بیوی کی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی، مزید سلگا گئی تھی۔ کیوں ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی تھی؟ یہ وہ سوالات تھے جو وہ غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ جب اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا تھا تو اس کے استری کیے ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سفید شرٹ پر کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا تھا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر بالوں میں جلدی جلدی کنگھی پھیر کر وہ بیگ اٹھا کر نیچے آیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا آج بالکل ارادہ نہیں تھا، وہ وہیں سے آفس سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا۔ پہلے ہی دیر ہو چکی تھی، اس لیے وہ جلدی جلدی بڑے بڑے قدم اٹھاتا گھر کے بڑے دروازے تک گیا۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ اسے اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پہ وہ رک گیا۔ سنو جی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اسے اس طرح اپنا پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے کوئی بات تو نہیں کی، البتہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھا۔ وہ جی گھر کا تھوڑا سامان لانا ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اسے اس طرح سے پیچھے سے بلایا جانا اور اب پورے حق کے ساتھ گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی۔ کیا لانا ہے؟ چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ جی چینی اور چائے کی پتی، بس؟ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا۔ وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ سبزی بھی ختم ہو گئی ہے اس ڈبے سے۔ کون سے ڈبے سے؟ وہ حیران تھا۔ وہی جی جو اندر رکھا ہوا ہے، جسے کھولو تو سرخ بتی جلتی ہے۔ اس نے دماغ پہ زور دیا۔ وہ اسے فریج کہتے ہیں بے وقوف۔ اس نے عجیب نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں جی، وہی فراج سے۔ فراج نہیں، فریج، اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ کیا جی؟ فاریج؟ اس نے بھول پن سے یہ سوال کیا۔ فاریج نہیں۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ دہی بھی جی، اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ اگر اس کی کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو اسے 1 منٹ میں ہی لسٹ بنا کر دیتی اسے، لیکن یہ گاؤں کی گوار اسے 2 گھنٹوں سے گھر کا سامان لٹوا رہی تھی۔ کچھ یاد آیا محترمہ، یا پھر میں یہیں سے بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ پتہ نہیں اس کے طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی۔ وہ جی، وہ جو لال لال سی ہوتی ہے۔ اب اسے حقیقتاً غصہ آیا۔ لال لال سی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، اور کیا میں بازار میں جا کر یہ کہوں گا کہ محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کا کہہ رہی تھیں، آپ مجھے وہی لال چیز دے دیں؟ اب کی بار وہ غصہ نہیں چھپا سکا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈر گئی۔ میں سب سودے بھجوا دوں گا، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے سامنے کوئی سیلاب جاری کرے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے آنسو پہ قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ اسے دکھ اس کے رویے سے نہیں بلکہ اس کی بات سے پہنچا ہے کہ وہ شرٹ جو اس نے اتنی محبت کے ساتھ استری کی، وہ کیوں نہیں پہن کر گیا تھا۔ باقی کا سارا دن بھی وہ اداس رہی۔ اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازم کے ذریعے گھر کا سارا راشن بھیج دیا تھا، وہ بھی جو اس نے کہا اور وہ بھی جو نہ کہہ سکی۔ باقی کا بہت سارا وقت اس نے سامان کو ترتیب دینے میں گزار دیا، اس لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت نہ ملی۔ سبزی آ چکی تھی، اس نے کچھ سبزیاں فریج میں ڈالیں اور رات کے کھانے کی تیاری کے لیے آلو اور قیمہ الگ کرنے لگی۔ اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو چکی تھی، کھانا بنانے میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس عجیب کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا۔
یہاں سب کا کام آسان تھے گاؤں کی نسبت۔ یہاں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ کر نہیں لانی پڑتی تھیں، پانی کا انتظام پاس میں ہی تھا اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹے تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے۔ یہاں ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ روز بروز نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ قیمہ تیار ہونے میں ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسے ایک بار اس کی ایک سہیلی نے بتایا تھا، بانی، یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند آتی ہیں۔ اس وقت تو اس نے اس بات پہ غور نہیں کیا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پہ آن پڑی تھی تو ان سب چیزوں کو استعمال کرنا تھا۔ وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا وہ جوں کا تو پڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اسے میک اپ سے ہمیشہ چڑ ہوا کرتی تھی، اور اسے اچھا میک اپ آتا بھی کہاں تھا، اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں تھا، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، وہاں بھی صرف صابن سے منہ دھو لیا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پرانی لوہے کی پیٹی سے وہ میک اپ والا ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام تو دور، شکل تک بھی نہیں دیکھی تھی اس نے کبھی۔ اب ایسے میں انہیں استعمال کرنا کافی مشکل تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے ان سینکڑوں چیزوں میں سے جو کام کی چیز لگی وہ منہ پہ لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھی۔ باقی سارا کا سارا سامان اس کے لیے بیکار تھا۔ یہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لی، اس نے آئی شیڈ بھی ترتیب اور بے ترتیبی سے لگ گیا۔ اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا۔ اس نے کبھی خود لپسٹک نہیں لگائی۔ بچپن میں جب بھی کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزنز اس کو زبردستی لپسٹک لگایا کرتی تھیں۔ اسے ان سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگایا، 1 مرتبہ بھی صحیح نہیں لگا سکی، لیکن اس نے کوشش کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہیں لگا، اور 20 منٹ کی مشقت کے بعد بہرحال اس نے کچھ ڈھنگ سے لپسٹک لگا لی۔ اسے بالکل پرفیکٹ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند سے خود کو تیار کیا۔ پھر میک اپ کے بعد وہ کچن آئی۔ آلو قیمہ کے ساتھ ساتھ اس نے میٹھے میں کھیر بھی بنائی۔ وہاں تو صرف سالن بناتی تھی اور روٹیاں، اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرے لوازمات نہیں ہوتے تھے، لیکن یہاں تو 15 طرح کے کھانے بنتے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیگ اس نے صوفے پر رکھ دیا، اور کھانا جو وہ ہوٹل سے اپنے لیے لایا تھا وہ بھی اس نے وہیں رکھ دیا، اور خود بھی گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ اسے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس نے جو عجیب و غریب میک اپ کر رکھا تھا، اس سے وہ خوبصورت تو کیا خاک لگتی، الٹا عجوبہ بن چکی تھی۔ اس کا وہ میک اپ دیکھ کر اس کے لیے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ تو پاگل لڑکی اسے پٹانے کے لیے ان سب چیزوں پہ اتر آئی، مگر وہ جو کر لے وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ اب اس کا بیگ اٹھانے لگی۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے لگی، جبکہ وہ فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ نیچے کھانے کے لیے گیا تب تک وہ کھانا میز پر سجا چکی تھی۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ کسی بھی جذبات سے آری اس نے سنجیدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ نہیں، آپ کھا لیں جی، ہم بعد میں کھائیں گے، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ نہیں سکا اس میں شرمانے والی بات کون سی تھی۔ تو بیٹھو، کھانا کھاؤ، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہم، اس کی اس جی میں حیرت کم اور انکار زیادہ تھی۔ ہاں تم، اور کوئی نظر آ رہا ہے اس گھر میں؟ اس بار وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارے گاؤں میں رواج ہے، پہلے شوہر کھانا کھا لے، اس کے بعد بیوی اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہے، اس نے سادگی سے کہا، جبکہ وہ حیران بھی تھا اور خود کے شوہر کہے جانے پہ تھوڑا غصہ بھی تھا، لیکن اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ لیکن وہ جانتا تھا وہ جہاں کہیں بھی گئی ہے اسے دیکھ رہی ہوگی۔ کیا مصیبت ہے، وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے پہلی بار کھانے کی ٹیبل پہ نگاہ دوڑائی۔ آج کل کی نسبت بہت ڈشز بنائی گئی تھیں۔ آلو قیمہ اس کا پسندیدہ تھا، لیکن چونکہ یہ اس نے بنایا تھا اس لیے وہ کھانا نہیں چاہتا تھا۔
کل رات اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھا کر اس نے اعتراف کیا وہ کھانا واقعی اچھا بناتی ہے اور اب قیمے کی بھی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کھانا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی کھانا چاہتا تھا۔ اس نے چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ جب وہ اسے نظر نہ آئی تو بچوں کی طرح چوری کرتے ہوئے اس نے تھوڑا سا قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر ڈونگے کے اوپر ویسے ہی ڈھکن رکھ دیا۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے قیمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی اسے ایک خوشگوار احساس ہوا۔ ہوٹل کے کھانوں میں وہ ذائقہ کبھی نہیں آ سکتا جو گھر کے بنائے ہوئے کھانوں میں ہوتا ہے، اور ایک مرد چاہے کتنا ہی اچھا کھانا کیوں نہ بناتا ہو لیکن ایک عورت سے اچھا کھانا وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ وہ خود ہمیشہ ٹی وی پہ ریسپیز دیکھ دیکھ کر مختلف پکوان بناتا تھا۔ اس نے خود قیمہ بھی کئی بار بنایا لیکن اس میں یہ ذائقہ کبھی نہیں تھا جو اس کے بنائے ہوئے قیمے میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے چائے بنائے، لیکن اس کی سوچ سے پہلے وہ اس کے لیے چائے لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اب وہ چائے اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا، حالانکہ اس کا کپ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس نے کپ تھام لیا، اور اب جب کپ اس کے ہاتھوں میں تھا تو مطلب اسے چائے بھی پینی تھی۔ وہ بھی اس کے برابر رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا اس طرح بیٹھنا اسے بہت برا لگا، لیکن وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہے جی؟ اس نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹی وی ہے، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا جی؟ نہیں، اگر اسے انسانوں کی طرح آن کیا جائے تو۔ وہ ناگواری سے بولا۔ یہ کدھر سے آن ہوتا ہے جی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اس بڑے والے بٹن سے۔ اس نے ٹی وی کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پیتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ وہ کھانے کی طرح چائے بھی بہت زبردست بناتی ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ اب اس کا اشارہ ریموٹ کی طرف تھا۔ یہ ریموٹ ہے۔ وہ شدید کوفت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یہ رٹوٹ یعنی ریموٹ کیسے چلتا ہے جی؟ اس نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ اس کے ریموٹ کو رٹوٹ کہنے پہ بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ تبسم پھیل گئی۔ اس سے آواز کم اور زیادہ ہوتا ہے اور یہ بٹن چینل تبدیل کرتا ہے۔ وہ ریموٹ اٹھا کر اسے کسی چھوٹے بچے کے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ یہ چینل کیا ہوتا ہے جی؟ اور اس کا دل چاہا ریموٹ اپنے سر پہ دے مارے۔ چینل مطلب یہ فوٹو تبدیل ہوتے ہیں۔ اب کی بار وہ ذرا غصے سے بولا۔ اچھا جی، آپ کتنے پڑھے ہوئے ہو؟ اب اس کی ذاتی زندگی پہ سوال کیا گیا۔ MBA کیا ہوا ہے میں نے، وہ تنگ کر بولا۔ یہ کتنا ہوتا ہے جی؟ وہ یہ کیوں بھول گیا کہ اس کی زوجہ محترمہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ 16 جماعتیں، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کہاں سے پڑھے ہو جی؟ لندن سے، اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر کہا، لیکن اگلا سوال سب سے زیادہ عجیب و غریب تھا۔ لندن کون سے صوبے میں ہے؟ اس سوال پہ اس نے گھور کر مخاطب کو دیکھا۔ لندن یہاں نہیں ہے لندن، جہاز پہ جاتے ہیں، وہ بہت دور ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کھینچ کر بولا۔ جہاں دادی گئی ہیں جی؟ اب وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ ہاں، اس نے مزید سوالات سے بچنے کے لیے سراسر جھوٹ بولا، لیکن اس نے سوالات کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ آپ گاڑی خود چلاتے ہو؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے یہ سوال کیا۔ جی ہاں۔ آپ کو گاڑی چلانا آتا ہے جی؟ اس نے ایک بار پھر حماقت سے بھرپور سوال کیا۔ ظاہر ہے میں اگر گاڑی چلا کر آفس جاتا ہوں تو مجھے گاڑی چلانا آتا ہے۔ اب کی بار وہ تیز آواز میں بولا، اور وہ شاید اس کے جواب سے زیادہ اس کے لہجے سے گھبرا گئی۔ تبھی وہ کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ ٹی وی سے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے الجھن تھی۔ ٹی وی پہ اسے صرف تصویریں نظر آ رہی تھیں، آواز وہ نہیں سن رہا تھا۔ اسے اچانک کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جب وہ یہاں بیٹھی تھی تو اس کا دل چاہا وہ یہاں سے چلی جائے تاکہ وہ ٹی وی دیکھ سکے۔ اب وہ چلی گئی تو اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ٹی وی بند کر کے وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ جاری ہے۔